السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کل یہ سوال بھی بہت ہی اٹھایا جا رہا ہے کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوا، طرح طرح کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ محرم کے مہینے میں یہ کرو، محرم کے مہینے میں وہ کرو، 10 دن میں یہ کرو، 10 دن وہ کرو، مطلب اپنے پاس سے دنیا بھر کی باتیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کی نمازیں، طرح طرح کے روزے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ محرم کا مہینہ تو بڑا ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ جتنی عبادات کریں گے، جتنے پورا مہینہ روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیے، جتنے بھی آپ کی مرضی اتنے روزے رکھیے، عبادت کریے، صدقہ کریے، نماز پڑھیے، نفلی نماز پڑھیے، جتنی مطلب دین کے کام ہیں وہ کریے، اور جتنی یہ چیزیں فالتو کی چل رہی ہیں ان سے دور رہیے۔ ان سب باتوں کو یہ سب ضروری نہیں ہے کہ کریے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری بات کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، صحابہ نے کیا بتایا ہے، بزرگان دین نے کیا بتایا ہے، ان کے بتائے راستوں پر ہمیں چلنا چاہیے۔ جو بات حدیث اور قرآن میں ہے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان باتوں پر ہمیں چلنا چاہیے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے۔ اور یہ طرح طرح کی باتیں، جھاڑ پھونک کرنا، یہ گھنٹے تعویذ کرنا، ڈھول تماشے بجانا، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ فی الحال ان چیزوں سے آپ دور رہیں گے تو یہ اچھا ہوگا۔ طرح طرح کی چیزیں جو چلتی چلی آ رہی ہے نا، ان سے آپ دور رہیے۔ جو حدیث میں ہے، جو قرآن پاک میں ہے، جو ہمارے صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا ہے وہ کریے۔ ہاں، اگر حدیث میں ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نماز پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، یا یہ ایسا کرنا ہے، یا ہمارے صحابہ نے بتایا یا ہمارے بزرگان دین نے بتایا تو کریے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں مطلب نہ کریے، وہ 100% کریے، بڑی اچھی بات ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ نجات پائے گا۔ بزرگان دین کے راستے پر بھی ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین پر بھی انعام کیا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی باتوں پر چلنا چاہیے، اور بزرگان دین کے راستے پر بھی چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ اگر رمضان کے بعد میں روزے رکھنا ہو تو کس مہینے میں رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے بعد میں اگر آپ روزے رکھیں تو وہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھیں، اس میں ان روزوں کا ثواب بڑا ہوا ہے، مطلب زیادہ ہے، اور یہ روزے رکھ سکتے ہیں آپ۔ مگر ہاں 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے مرضی اتنے روزے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ 1 روزہ رکھنا یا 2 روزے رکھنا ہے یا 3 رکھنا ہے یا پھر پورا مہینہ، یا جتنے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مطلب ایک وہ نہیں دیا ہے کہ اتنے رکھنا ہے۔ آپ جتنے مرضی اتنے روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہاں 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رکھتے تھے، ان میں 9 کا یا 11 کا ملا کے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یا آپ تینوں ہی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ عبادت کریے، قرآن پاک کی تلاوت کریے، نماز پڑھیے، نفلی روزے رکھیے، نفلی نماز پڑھیے، نفلیں پڑھیے، اور کیا کہتے ہیں تہجد پڑھیے، جتنے بھی دین کے کام ہیں وہ کریے، صدقہ کریے، خیرات کریے، لوگوں کی مدد کریے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ آپ کریے، جو بزرگان دین نے بتایا ہے وہ کریے۔ یہ فالتو کے جو چل رہے ہیں نا آج کل کہ مطلب اس رات اتنا یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی بار یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا،
یہ جھاڑ پھونک کروا لو، وہ کروا لو، ایسا کر لو ویسا کر لو تو آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی، آپ کو یہ مل جائے گا، آپ کو وہ مل جائے گا، یہ کسی بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں بار بار ایک ہی بات بول رہی ہوں، جو قرآن اور حدیث میں ہو وہی آپ کریے، اس کے علاوہ آپ فالتو کے کام مت کریے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں یہ کرنا ہے اور محرم کے مہینے میں وہ کرنا ہے، یا محرم کے مہینے میں یہ نہیں کرنا ہے۔ آپ مسلمان ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو نہیں پتہ ہے تو سنو، سیکھو، سمجھو اس کو، حدیث پڑھو، قرآن پاک پڑھو، اس کو سمجھو کہ اور صحابہ اکرام کے راستے پر چلو اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، بزرگان دین کے راستے پر چلو، سنو انہوں نے کیا کہا، سمجھو انہوں نے کیا کیا، جو وہ کرتے تھے وہ آپ کرو، جو انہوں نے بتایا ہے وہ آپ کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ ادھر ادھر کی باتوں پر آپ بالکل بھی دھیان مت دو، جو حضور نے چیزیں بتائی ہیں آپ وہی کرو۔ لیکن عجیب بات ہے نا، ہم وہ نہیں کرتے، ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، جو نہیں کرنے کی ہیں ان پہ تو ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اور ایک بات کہ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ منحوس مہینہ کس لیے بھیا؟ منحوس مہینہ کس لیے؟ محرم کا مہینہ تو فضیلت والا ہے، برکتوں والا ہے، اور اس مہینے محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے بنائے، جو بھی مہینے بنائے سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں محرم کے مہینے کی فضیلت ثابت ہے کہ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محرم کے مہینے کو اللہ پاک کا مہینہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مہینے بنائے ہیں، دن رات بنائے ہیں، اور یہ 4 مہینے جو بنائے ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے جو بڑا ہی حرمت والا ہے۔ حرمت والے سے مطلب یہ ہے کہ قابل احترام ہے اور برکت والا ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ بتایا ہے، اس لیے اس میں عبادت کو بڑھائیے، جتنی عبادت کر سکتے ہو اتنی عبادت کریے۔ نماز پڑھنا ہے نماز پڑھیے، نفلی نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کریے، اور کیا کہتے ہیں صدقہ کریے، خیرات کریے، یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتائی ہیں۔ اس لیے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اپنے اندر ایمان کو تازہ کریں۔ شہیدوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کے بھی آنسو آ جائیں گے۔ یہ تو شہیدوں کا مہینہ ہے، اس میں تو شہادت ہوئی، اور شہیدوں کا مہینہ ایک یہی مہینہ نہیں ہے، ہر مہینے میں شہادت ہوئی ہے، ہر دن شہادت والا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر، اس میں سے کتنے پیغمبر شہید ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے نا۔ تو یہ تو کہنا بہت ہی غلط ہوگا کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، یا یہ دن منحوس ہے، یا وہ مہینہ منحوس ہے۔ کوئی بھی دن اور کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سارے دن اور مہینے، رات دن سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہاں، اور جو مطلب یہ چل رہا ہے کیا چلتا ہی ہے، ڈی جے بجانا، مطلب ڈی جے بجا رہے ہیں، قوالی لگا دے، اس پہ ناچ گانا کر رہے ہیں، نماز کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ نماز جا رہی ہے تو جانے دیجیے، مطلب ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں، ڈھول تماشے بجا رہے ہیں، یہ سب کرنا منع ہے، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر وہی کرتے ہیں، آج کل دیکھ ہی رہے ہو، سب دیکھتے ہیں کہ آج کل وہی کرتے ہیں۔ 10 محرم کو تعزیے نکال رہے ہیں، سڑک جام ہے، روڈ جام ہے، اگر کوئی مریض جا رہا ہے اس کے لیے راستہ نہیں ہے نکلنے کی، اور اوپر سے یہ ڈھول تماشے اتنا تیز لاؤڈ آواز میں، مریض کی اور طبیعت خراب ہو جاتی۔ یہ ایسا کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا، تو جو نہیں لکھا ہے وہ کیوں کرتے ہو اپنے آپ سے؟ وہ مت کرو، پڑھو، تلاوت کرو قرآن پاک کی۔ پھر بار بار یہی بات بول رہی ہوں کہ جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ کریے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ وہ لوگ سڑک پہ اگر
पत्थर भी पड़ा है उसको उठा के साइड में कर दो ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। और आजकल की उम्मत क्या है, तकलीफ़ हो रही है तो होने दो, हमें तो बस अपनी मस्ती में मस्त है। डीजे बजा रहे हैं, ढोल तमाशे बजा रहे हैं, या हुसैन करके दिखा रहे हैं, नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। हुसैन कौन थे? हुसैन कौन थे जिन्होंने करबला में भी अपनी नमाज़ क़ज़ा नहीं करी हैं, और वो उनके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, फिर नमाज़ छोड़ के कर रहे हो, तो कहाँ से ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। करना ही है उनको, तो उनको कुछ देना ही है, उनके लिए कुछ करना ही है। नमाज़ पढ़ो, इबादत करो, कुरान पाक की तिलावत करो, ये सब करो तो आप अच्छे रास्ते पे हो। कव्वालियाँ, नाच गाने, ये सब कुछ किसी भी हदीस से साबित नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ करना मना है। ताज़िए वगैरह निकालते हैं, उसमें सड़कें जाम हो जाती हैं, ये सब कुछ करना मना है। और वो जो हो सकता है वो तो करते नहीं हैं। इसमें इतनी तेज़ी से आवाज़ें चला के बजाते हैं, गाने बजाते हैं, गानों के ऊपर नाते बना रखी हैं। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो जान लो, दीन को जान लो, दीन की बातों पर चलो, इन सब बातों पर चलो और खुदा के लिए नेक रास्ते पर चलो, अच्छे अमाल करो जो हमें अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी बात अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।